السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جن کا سفر کرکٹ کے عالمی میدانوں سے شروع ہوا، پھر فلاحی کاموں کے ذریعے عوام کے دلوں تک پہنچا، اور پھر سیاست کے ایوانوں تک، اور اب ایک بالکل مختلف موڑ پر ہے۔ جی بالکل۔ ہم عمران خان کی زندگی کے مختلف رنگوں، کامیابیوں، تنازعات اور ان کے سفر کے جو اہم سنگ میل ہیں ان پر بات کریں گے۔ اور ہاں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ گفتگو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ جی، اور اس جائزے کے لیے ہم نے مختلف ذرائع دیکھے ہیں، مطلب سوانی مضامین ہیں، ان کے کرکٹ اور سیاسی کیریئر پر رپورٹس ہیں، شوکت خان ہسپتال سے متعلق تفصیلات، اور جو آج کل قانونی چیلنجز چل رہے ہیں ان پر مبنی معلومات بھی شامل ہیں۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ واقعات بتا دیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں، ایک عالمی کرکٹر کے طور پر، ایک سماجی خدمتگار، ایک سیاستدان، اور پھر سابق وزیر اعظم کے طور پر ان کا کردار کیا رہا، ان معلومات کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں ہوئی۔ والد اکرام اللہ خان نیازی، والدہ شوکت خانم۔ تعلق پشتون قبیلے نیازی سے ہے۔ جی، اور خاندان میں 4 بہنیں بھی ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ والدہ کا تعلق برکی قبیلے سے تھا، جس میں جاوید برکی اور ماجد خان جیسے، آپ کو یاد ہوگا، مشہور کرکٹر گزرے ہیں۔ اوہ اچھا، جو ان کے کزنز بھی تھے؟ جی ہاں، وہ ان کے کزنز تھے، تو مطلب کرکٹ شاید خون میں ہی شامل تھی۔ کچھ ذرائع تو ان کا شجرہ نسب صوفی شاعر پیر روشن سے بھی جوڑتے ہیں۔ اچھا، تعلیم کا سفر بھی کافی زبردست رہا ان کا۔ لاہور کے ایچ کالج اور کیتھیڈرل اسکول سے ابتدائی تعلیم، پھر انگلینڈ چلے گئے، رائل گرامر اسکول ورسسٹر، اور آخر میں آکسفورڈ یونیورسٹی۔ جی، آکسفورڈ کے کیبل کالج سے 1975 میں گریجویشن کی، فلسفہ، سیاست اور معاشیات میں، یعنی PPE۔ یہ وہ مضامین ہیں جو اکثر آپ دیکھیں مستقبل کے رہنماؤں کی بنیاد بنتے ہیں۔ بالکل، اور آکسفورڈ میں ہی تھے جب ان کا بین الاقوامی کرکٹ کیریئر بھی ایک طرح سے شروع ہو چکا تھا۔ جی، ویسے تو 13 سال کی عمر سے ہی کرکٹ شروع کر دی تھی، اور 16 سال میں فرسٹ کلاس ڈیبیو بھی ہو گیا تھا، لیکن بین الاقوامی سطح پر ٹیسٹ ڈیبیو 1971 میں انگلینڈ کے خلاف، اور ون ڈے 1974 میں، وہ بھی انگلینڈ کے خلاف ہی۔ اچھا۔ پھر 1976 میں جب وہ آکسفورڈ سے فارغ ہوئے تو بس مستقل طور پر قومی ٹیم کا حصہ بن گئے۔ اور پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں شمار ہونے لگے۔ خاص طور پر ان کی تیز گیند بازی، وہ تو مشہور تھی۔ جی ہاں، 1978 میں پرتھ میں مقابلہ ہوا تھا، وہاں ان کی رفتار 139.7 کلومیٹرز فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت تیز تھی۔ زبردست۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات میرے خیال میں وہ ریورس سوئنگ تھی، انہیں اس کے اولین ماہرین میں سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، ریورس سوئنگ، یہ کیا چیز تھی؟ ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، عام طور پر نئی گیند ہوا میں ایک طرف گھومتی ہے جسے سوئنگ کہتے ہیں۔ ریورس سوئنگ میں پرانی گیند، مطلب جب وہ کھردری ہو جاتی ہے تو وہ روایتی سوئنگ کے الٹ سمت میں گھومتی ہے۔ یہ بڑا ایک مہلک ہتھیار تھا بولرز کے لیے۔ اچھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تکنیک، یہ فن، بعد میں وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے عظیم بولرز کو سکھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا، تو یہ پاکستانی فاسٹ بولنگ کی پہچان بن گئی۔ واہ، یعنی یہ ان کی دین تھی۔ اعداد و شمار بھی تو کمال کے ہیں ان کے۔ ٹیسٹ میں 362 وکٹیں، 3800 سے زیادہ رنز، 6 سینچریاں بھی۔ جی، اور ون ڈے میں 182 وکٹیں اور 3700 سے زیادہ رنز۔ آل راؤنڈر کے طور پر دیکھیں تو وہ صرف 75 ٹیسٹ میچوں میں 3000 رنز اور 300 وکٹوں کا جو آل راؤنڈر ٹرپل ہے وہ مکمل کرنے والے دنیا کے دوسرے تیز ترین کھلاڑی بنے۔ صرف دوسرے؟ پہلے کون تھے؟ پہلے ایئن بوتھم تھے، لیکن یہ پھر بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور ایک وقت تھا، جنوری 1983 میں بھارت کے خلاف ان کی ٹیسٹ بولنگ ریٹنگ 992 پوائنٹس تک پہنچ گئی تھی، جو غیر معمولی ہے۔ اور کپتانی کب ملی انہیں؟ 1982 میں جاوید میاں کی جگہ انہیں کپتان بنایا گیا۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 48 ٹیسٹ کھیلے، 14 جیتے، 8 ہارے۔ ون ڈے میں 139 میچوں میں کپتانی کی، 77 جیتے، 57 ہارے، مطلب کپتانی کا دور بھی کامیاب رہا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ 1992 کا ورلڈ کپ۔ جی ہاں،
1992 ورلڈ کپ، وہ تو پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے شاید۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے پہلی بار یہ اعزاز جیتا، فائنل میں انگلینڈ کو ہرا کر۔ وہ صرف ایک ٹرافی نہیں تھی، وہ ایک امید تھی پورے ملک کے لیے۔ اس جیت نے عمران خان کو ایک قومی ہیرو بنا دیا، جس کا اثر پھر آگے ان کے فلاحی اور سیاسی کاموں پر بھی نظر آیا۔ بالکل، اور اسی ورلڈ کپ کے فوراً بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو وہ خبروں میں رہے، کچھ وہ بال ٹیمپرنگ والا معاملہ تھا۔ جی، انہوں نے بعد میں خود اعتراف کیا کہ بہت پہلے کسی کاؤنٹی میچ میں انہوں نے بال ٹیمپرنگ کی تھی۔ یہ کافی متنازع بیان تھا۔ پھر 1996 میں انہوں نے انگلینڈ کے 2 کھلاڑیوں ایئن بوتھم اور ایلن لیمب ان کے خلاف حد کے عزت کا مقدمہ بھی جیتا تھا۔ اچھا۔ اور وہ کامنٹری بھی کرتے رہے، BBC اردو کے لیے، 10 اسپورٹس کے لیے، کھیل سے جڑے رہے۔ اور وہ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے برطانیہ میں۔ جی، بریڈفورڈ یونیورسٹی کے 2005 سے 2014 تک۔ لیکن پھر سیاسی مصروفیات بڑھ گئیں تو وہ اس عہدے سے الگ ہو گئے، اور ہاں 2010 میں انہیں ICC ہال آف فیم میں بھی شامل کیا گیا، جو ان کے کرکٹ کیریئر کا ایک بڑا اعزاز ہے۔ تو کرکٹ کا باب ختم ہوا اور پھر شروع ہوا ان کی زندگی کا دوسرا بڑا، شاید سب سے اہم باب، فلاحی کام، اور اس کا مرکز بنا شوکت خانم کینسر اسپتال۔ جی، اور اس کی کہانی بھی بڑی جذباتی ہے۔ اس کی بنیاد ایک ذاتی دکھ پر تھی۔ 1985 میں ان کی والدہ شوکت خانم، ان کا انتقال کینسر سے ہوا۔ انہوں نے اپنی والدہ کے علاج کے دوران اور پھر دوسرے غریب مریضوں کو دیکھا کہ وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، علاج نہیں کروا پاتے۔ اور وہیں سے یہ خیال آیا کہ ایک ایسا اسپتال بنانا ہے جہاں سب کا علاج ہو سکے۔ بالکل، پاکستان کا پہلا خصوصی کینسر ہسپتال، جہاں امیر غریب کی تفریق نہ ہو، جہاں ہر ایک کا مفت اور معیاری علاج ممکن ہو۔ یہ 80 کے دہائی کے آخر کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان میں ظاہر ہے صحت کی سہولیات اتنی اچھی نہیں تھیں، اور بہت سے ماہرین کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور پر مفت علاج والا آئیڈیا۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ پہاڑ جیسا چیلنج تھا۔ فنڈز کہاں سے آئیں گے، ماہرین کہاں سے ملیں گے؟ لیکن عمران خان نے ہمت نہیں ہاری۔ 1989 میں انہوں نے دنیا بھر میں فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی۔ اور ان کی شہرت کام آئی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ دنیا بھر سے لوگوں نے عطیات دیے، بڑی بڑی شخصیات جیسے شہزادی ڈیانا، وہ خود ہسپتال کی حمایت میں پاکستان آئیں، دورے کیے۔ امیتابھ بچن، مک چیگر، نصرت فتح علی خوان صاحب، سب نے ساتھ دیا۔ اور انہوں نے خود بھی تو اپنا ورلڈ کپ والا انعام دے دیا تھا نا؟ جی، وہ جو 1992 ورلڈ کپ کی انعامی رقم تھی، تقریباً 90,000 پاؤنڈ، وہ ساری انہوں نے ہسپتال کے لیے عطیہ کر دی۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی سالانہ آمدنی کا بھی کافی بڑا حصہ، کوئی 15 سے 20% ہر سال اس منصوبے کو دیتے رہے۔ واہ، وہ جو 1994 والی فنڈ ریزنگ کی کہانی ہے، وہ بھی تو بڑی مشہور ہے نا؟ ہاں، وہ تو کمالی تھا۔ ہسپتال کا افتتاح ہونے والا تھا، 6 ہفتے رہ گئے تھے اور پیسے ختم ہو گئے۔ تو عمران خان نے ایک پک اپ ٹرک لیا اور پاکستان کے 30 شہروں کا طوفانی دورہ شروع کر دیا، اور لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ لوگوں نے نقدی دی، زیورات دیے، کچھ لوگوں نے تو اپنی جائیداد کے کاغذات تک دے دیے۔ سچ میں؟ جی ہاں، صرف چند ہفتوں میں 3.5 ملین پاؤنڈ جمع ہو گئے، جو اس وقت ایک ریکارڈ تھا۔ یہ عوام کو ان پر اعتماد تھا۔ اس منصوبے کو بنانے میں کون کون اہم لوگ شامل تھے؟ ڈاکٹر نوشیروان برکی کا نام بہت اہم ہے۔ وہ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے ماسٹر پلان بنایا اور بعد میں ہسپتال کے پہلے CEO بھی بنے۔ پھر لاہور میں 1990 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تعمیر میں بھی بڑے نام شامل تھے، جیسے آرکیٹیکٹ نیئر علی دادا اور پروگریسو کنسلٹنٹس۔ اور آخرکار یہ خواب پورا ہوا؟ جی، 29 دسمبر 1994 کو شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور کا افتتاح ہوا۔ یہ پاکستان میں کینسر کے علاج اور تحقیق کے لیے ایک نیا باب تھا۔ اور آج یہ ادارہ کہاں کھڑا ہے؟ آج یہ ہاسپٹل اور پشاور میں اس کی دوسری شاخ مل کر تقریباً 75 سے 80% مریضوں کا بالکل مفت علاج کرتے ہیں۔ کراچی میں تیسرا ہسپتال بھی بن رہا ہے۔ یہ صرف علاج گاہ نہیں، بلکہ کینسر پر تحقیق کا ایک بڑا مرکز بھی بن چکا ہے۔ تو شوکت خانم کی کامیابی نے یہ تو ثابت کر دیا کہ عمران خان بڑے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں۔ شاید یہی تجربہ انہیں سیاست کی طرف لے آیا۔
کہا جا سکتا ہے۔ حالانکہ کرکٹ کے زمانے میں بھی انہیں سیاست میں آنے کی پیشکشیں ہوئی تھیں، ضیاء الحق کی طرف سے بھی، نواز شریف کی طرف سے بھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اچھا۔ جی، لیکن پھر بالآخر 25 اپریل 1996 کو انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی، پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی۔ نعرہ تھا انصاف، انسانیت اور خودداری۔ لیکن سیاست کا سفر کرکٹ جیسا تیز نہیں تھا، شروع میں تو کافی مشکلات آئیں۔ بہت زیادہ۔ 1997 کے الیکشن میں وہ خود دونوں سیٹوں سے ہار گئے۔ پھر 1999 میں جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے اس کی حمایت کی، جس پر بعد میں انہیں تنقید بھی سہنی پڑی۔ پہلی کامیابی کب ملی؟ 2002 کے الیکشن میں وہ میانوالی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ پوری اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اکلوتے ممبر تھے۔ صرف ایک؟ جی، صرف ایک۔ پھر 2007 میں جب مشرف وردی میں صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے تو عمران خان نے 85 دوسرے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اسی سال ایمرجنسی لگی تو انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ کچھ عرصہ وہ روپوش بھی رہے اور اسی وجہ سے انہوں نے 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو پھر ان کی مقبولیت میں اضافہ کب شروع ہوا؟ وہ لاہور والا جلسہ تھا شاید؟ بالکل، 30 اکتوبر 2011 مینار پاکستان لاہور۔ وہ جلسہ ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد نوجوانوں میں ان کی حمایت بہت تیزی سے بڑھی۔ صحیح۔ پھر آئے 2013 کے انتخابات۔ پی ٹی آئی 33 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے مخلوط حکومت بھی بنا لی۔ لیکن ان انتخابات پر بھی تو انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے تھے، اور وہ دھرنا؟ جی ہاں، انہوں نے بڑی پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا اور 2014 میں اسلام آباد میں ایک بہت لمبا دھرنا دیا۔ 126 دن چلا وہ دھرنا پھر پشاور میں اے پی ایس حملے کے بعد ختم ہوا۔ پھر پاناما لیکس والا معاملہ آیا۔ جی، 2016 میں پاناما پیپرز لیکس آئے تو عمران خان، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف مبینہ کرپشن کے الزامات لے کر سپریم کورٹ چلے گئے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جولائی 2017 میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی جیت سمجھی گئی۔ اور اس کے بعد پھر 2018 کے الیکشن آئے۔ جی، 2018 کے عام انتخابات یہ پی ٹی آئی کے لیے فیصلہ کن تھے۔ پارٹی 158 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی اور عمران خان نے خود 5 حلقوں سے الیکشن لڑا اور 5 سے جیت گئی۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ 5 حلقوں سے جیتنا یہ تو کمال ہے۔ جی، اور پھر 18 اگست 2018 کو اپنی پارٹی بنانے کے 22 سال بعد عمران خان نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ اور بڑے وعدے تھے، 100 دن کا ایجنڈا، کرپشن کا خاتمہ، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، ریاست مدینہ کا ماڈل۔ جی، وعدے تو بہت بڑے تھے، لیکن حکومت سنبھالتے ہی انہیں شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قرضے، تجارتی خسارہ، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا؟ جی، جلد ہی آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑا۔ معاشی پالیسیوں پر، وزرائے خزانہ کی بار بار تبدیلی پر انہیں تنقید کا سامنا بھی رہا۔ البتہ ان کے دور میں کچھ بڑے سماجی منصوبے شروع ہوئے، جیسے کامیاب نوجوان پروگرام، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور خاص طور پر احساس پروگرام۔ احساس پروگرام تو کافی سراہا گیا تھا۔ جی، اس کی کافی تعریف ہوئی۔ خارجہ پالیسی میں بھی کچھ نئی چیزیں کرنے کی کوشش کی۔ کووڈ-19 کے دوران ریلیف اقدامات بھی کیے۔ لیکن حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکی؟ نہیں، 5 سال پورے نہیں ہوئے۔ مارچ 2022 میں متحدہ اپوزیشن نے ان کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد پیش کر دی۔ وجوہات میں بگڑتی ہوئی معیشت اور اتحادیوں کا حکومت سے الگ ہونا شامل تھا۔ اور پھر وہ تحریک کامیاب ہو گئی؟ جی، کچھ قانونی اور آئینی پیچیدگیوں کے بعد اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے جنہیں اس طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا۔ اقتدار سے ہٹنا ایک بات تھی، لیکن اس کے بعد تو مشکلات شاید اور بڑھ گئیں۔ جی بالکل۔ اب ذرا ان کی ذاتی زندگی اور عوامی امیج پر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کی کہانی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی 3 شادیاں ہوئیں۔ پہلی 1995 میں برطانوی شہری جمائمہ گولڈ سمتھ سے۔ ان سے 2 بیٹے ہیں، سلیمان اور قاسم۔ یہ شادی 2004 میں ختم ہو گئی۔ پھر دوسری شادی ریحام خان سے ہوئی؟ جی، 2015 میں۔ وہ صحافی تھیں۔ یہ شادی کچھ مہینے ہی چلی اور کافی
متنازع بھی رہی، اور تیسری شادی 2018 میں بشرا بی بی سے ہوئی، جو ان کی روحانی رہنما بھی سمجھی جاتی ہیں۔ ان کا جو عوامی تاثر ہے وہ بھی بڑا ملا جلا سا رہا ہے ہمیشہ، ایک طرف وہ کرکٹ والا پلے بوائے امیج، ہاں، خاص طور پر برطانوی میڈیا نے جو بنایا، اور دوسری طرف حالیہ برسوں میں ان کا ایک زیادہ مذہبی پرہیزگار قسم کا امیج بنانے کی کوشش۔ تجزیہ کار بھی تو بٹے ہوئے ہیں ان پر۔ بہت زیادہ۔ کچھ انہیں تبدیلی کا نشان، کرپشن کے خلاف لڑنے والا سمجھتے ہیں، دوسرے ان کی پالیسیوں، ان کے طرز حکمرانی، ان کے سخت موقف پر تنقید کرتے ہیں۔ ان پر مختلف لیبل بھی لگے، جیسے پنکج مشرا نے انہیں طالبان خان کہا، یا ڈیکلن والش نے قابل رحم سیاستدان۔ نجم سیٹھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فاطمہ بھٹو نے لکھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ جی، تو آراء بہت منقسم ہیں، تنازعات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ وہ سلمان رشدی والا معاملہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، 2012 میں بھارت میں کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا انہوں نے۔ جی، کیونکہ وہاں سلمان رشدی کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس پر رشدی نے بھی ان پر کافی تنقید کی تھی۔ پھر 2017 میں ان کی اپنی پارٹی کی ایک خاتون رکن عائشہ گلالئی، انہوں نے ان پر ہراسانی کے الزامات لگائے تھے۔ عمران خان نے ان الزامات کی تردید کی۔ لیکن اقتدار سے ہٹنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی، بلکہ شاید بڑی ہے۔ اس کی کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں؟ جی، نیا وقت کے ایک مضمون میں اس پر بات ہوئی تھی۔ کئی وجوہات گنوائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عدم اعتماد کے بعد ان کا ایک بہادر اور مظلوم کا تاثر بنا۔ اچھا۔ پھر انہوں نے وہ امریکی سازش والا بیانیہ دیا کہ ان کی حکومت اس لیے ختم کی گئی۔ طاقتور اداروں کے خلاف ان کا سخت موقف لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو اپیل کرتا ہے۔ اور کرپشن والا بیانیہ تو پرانا ہے ان کا۔ جی، وہ تو شروع سے ہے۔ پھر جو پی ڈی ایم رہنما تھے، ان کے خلاف ماضی میں جو کیسز بنے تھے، وہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ نئی حکومت آئی تو مہنگائی بڑھ گئی، اس کا بھی انہیں فائدہ ہوا۔ اور وہ جو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا نومبر 2022 میں؟ جی، اس کے بعد ہمدردی کی لہر بھی پیدا ہوئی۔ پھر ان کا جو مذہبی رجحان بڑھا ہے، نماز پڑھنا، تقاریر کا آغاز تلاوت سے کرنا، اور ظاہر ہے پرانی کامیابیاں، ورلڈ کپ، شوکت خانم، نمل یونیورسٹی، پھر احساس پروگرام، یہ سب ان کی ساکھ بناتے ہیں۔ ان کی شخصیت، ان کا انداز اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی تو بہت ہے۔ بالکل، ان کی ایک کرشماتی شخصیت تو ہے، اور سوشل میڈیا پر ان کی ٹیم بہت زیادہ فعال ہے جو ان کا بیانیہ پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ان کی مقبولیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے مطابق۔ مالی معاملات کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ کچھ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جیسے 2012 میں ان کی ظاہر کردہ نیٹ ورتھ کوئی 160,000 امریکی ڈالر تھی، جو 2017 تک بڑھ کر تقریباً 9.9 ملین ڈالر ہو گئی۔ اچھا خاصا اضافہ ہے۔ اثاثوں میں کیا شامل ہے؟ بنی گالا والا گھر ہے جو 300 کنال پر ہے، زمان پارک لاہور میں ہے، آبائی گھر ہے، کچھ کاروباری سرمایہ کاری، زرعی زمین۔ ٹیکس کے حوالے سے بھی 2015 اور 16 کے کچھ اعداد و شمار آئے تھے۔ انہی مسائل پر جو آج کل سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ جی، اقتدار سے علیحدگی کے بعد ان کے خلاف مقدمات کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ مارچ 2023 میں توشہ خانہ کیس میں پیش نہ ہونے پر ان کے گرفتاری وارنٹ جاری ہوئے۔ توشہ خانہ کیس کیا ہے؟ یہ سرکاری تحائف سے متعلق ہے۔ الزام یہ ہے کہ انہوں نے قانونوں کے مطابق تحائف کو یا تو ظاہر نہیں کیا یا کم قیمت پر خرید لیا۔ اسی مہینے مارچ 2023 میں ہی پیمرا نے ان کی تقاریر نشر کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ اور پھر گرفتاری ہوئی؟ جی، اگست 2023 میں انہیں توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سزا تو معطل کر دی، لیکن وہ رہا نہیں ہوئے کیونکہ سائفر کیس جیسے دوسرے مقدمات بھی چل رہے تھے۔ کتنے مقدمات ہیں کل؟ ان کے وکلا تو کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں۔ ان میں دہشت گردی سے لے کر کرپشن تک ہر طرح کے الزامات شامل ہیں۔ 200 سے زیادہ، اور جیل میں ان کے حالات کے بارے میں بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی، ان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان، انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ان کے والد کو اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بہت بری حالت میں، صفائی نہیں ہے، ڈاکٹروں اور وکیلوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور انہیں ذہنی اور جسمانی اذیت دی جا رہی ہے۔
یہ تو سنگین الزامات ہیں۔ بالکل، اسی طرح ان کی اہلیہ بشرا بی بی، جو خود بھی ایک کیس میں سزا کاٹ رہی ہیں، ان کی بہن مریم ریاض وٹو نے بھی ایسی الزامات لگائے ہیں کہ انہیں غیر انسانی حالات میں رکھا جا رہا ہے، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، انہیں بنیادی سہولیات نہیں مل رہی۔ البتہ حکومتی حکام ان سب الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے کسی ادارے نے بھی تو کچھ کہا ہے اس بارے میں؟ جی، اقوام متحدہ کا ایک ورکنگ گروپ ہے، ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن۔ انہوں نے عمران خان کی حراست کو بین الاقوامی قوانین کے تحت منمانی یا غیر قانونی قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری رہا کیا جائے اور ہر جانہ بھی ادا کیا جائے۔ یہ ان کے قانونی کیسز میں ایک اہم بات ہے۔ تو یہ ہے عمران خان کی کہانی اب تک، ایک ایسا سفر جس میں سب کچھ ہے، بے مثال کامیابیاں بھی، گہری مایوسیاں بھی، عوام کی بے پناہ محبت بھی اور شدید مخالفت بھی۔ جی، کرکٹ کے میدان سے شروع ہوئے، پھر کینسر کے خلاف جنگ لڑی، اقتدار کی راہداریوں سے گزرے اور اب قید و بند کی مشکلات جھیل رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں اگر کوئی ایک چیز مستقل نظر آتی ہے تو وہ شاید جد و جہد ہے۔ ہاں، جد و جہد، چاہے وہ ورلڈ کپ جیتنے کی ہو، یا وہ ہسپتال بنانے کی جو ناممکن لگتا تھا، یا 22 سال کی سیاسی کوشش، یا اب یہ قانونی جنگیں۔ بالکل، اور یہی جد و جہد، یہی اتار چڑھاؤ ان کی شخصیت کو اتنا پولرائزنگ بناتے ہیں۔ ان کے حامی انہیں ایک نڈر لیڈر، تبدیلی کا نشان، مظلوم سمجھتے ہیں، جبکہ مخالفین انہیں ناپرست کہتے ہیں، ناتجربہ کار، ملک کو مسائل میں ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اور جو ذرائع ہم نے دیکھے ان میں دونوں طرح کی باتوں کو تقویت دینے والے واقعات ملتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ کسی شخصیت کی عوامی مقبولیت، چاہے وہ کھیل سے آئی ہوں، خدمت سے یا سیاست سے، وہ اس کی تاریخی میراث، اس کی لیگیسی طے کرنے میں کتنی اہم ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب وہ شخصیت شدید تنازعات میں بھی گھری ہو، قانونی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہو اور معاشرے میں گہری تقسیم کا باعث بھی ہو۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ اس پر سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج کی گفتگو یہیں تک۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔